أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. صدق الله العظيم. یہ سورۃ الحجرات کی 7ویں نمبر کی آیت کریمہ ہے. جیسا کہ گزشتہ سنیچر آپ لوگوں کے سامنے یہ بات بیان کی گئی تھی کہ حق سبحانہ و تعالی نے عالم ارواح کے اندر 2 مجلسیں منعقد فرمائی تھی، ایک عمومی مجلس اور ایک خصوصی مجلس. عمومی مجلس کا کچھ مختصراً تذکرہ گزشتہ سنیچر آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا تھا. اس آیت کریمہ میں حق سبحانہ و تعالی دوسری جو مجلس منعقد ہوئی تھی، خصوصی مجلس، ان کا اس آیت کریمہ کے اندر تذکرہ فرما رہے ہیں. اور وہ خصوصی مجلس صرف اور صرف پیغمبروں اور نبیوں کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں آنے والے سارے پیغمبروں اور سارے نبیوں کو ایک جگہ کے اوپر جمع فرمایا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان سارے نبیوں اور پیغمبروں سے قول و قرار اور عہد و پیمان کیا تھا، جس کا خلاصہ اس آیت کریمہ میں موجود ہے. سب سے پہلا عہد اور سب سے پہلا قرار یہ ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے، تمام نبیوں سے یہ عہد لیا تھا اور یہ قرار کروایا تھا کہ جو کچھ بھی ہم تمہارے اوپر وحی بھیجیں گے، شریعت بھیجیں گے، جو بھی قانون ہم تمہارے اوپر نافذ کریں گے اور جو بھی حکم تمہارے اوپر آئے گا، تو سب سے پہلے اس کے اوپر تم کو سب سے پہلے عمل کرنا ہوگا. سب سے پہلا قرار یہ ہوا. نبی کو بھی عمل کا مکلف بنایا گیا ہے، اور عام آدمیوں سے زیادہ. اس لیے دنیا میں اگر کوئی آدمی چاہے اللہ کا کتنا بھی ولی بن جاوے، وہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے سبکدوش نہیں ہو سکتا. ہر حال میں عمل کرنا ہے. تو سب سے پہلا عہد و پیمان اس بات کے اوپر ہوا کہ جو بھی شریعت، جو بھی قانون، جو بھی حکم ہم تمہارے اوپر بھیجے، اس کے اوپر سب سے پہلے تم کو خود عمل کرنے کا. دوسرا عہد یہ ہوا، دوسرا قول و قرار اس بات کا ہوا کہ جو کچھ بھی ہم تمہارے اوپر بھیجیں گے، جو بھی شریعت، جو بھی قانون، جو بھی حکم، ہمارے فرشتے حضرت جبرائیل لے کر تمہارے پاس آئیں گے. کبھی تو لکھی ہوئی شکل ہوگی، کبھی لکھوائیں گے، کبھی تو یاد کروائیں گے. جیسے کہ تورات پوری لکھی ہوئی نازل ہوئی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کروایا گیا۔ تو جو بھی شریعت، جو بھی قانون، جو بھی حکم جس شکل و صورت میں نازل ہو، وہ امانت داری کے ساتھ پورا اپنی امت تک پہنچا دینا، اس کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں آنی چاہیے، ذرہ برابر بھی نہیں۔ امانت داری کے ساتھ جبرائیل آئیں گے تمہارے پاس لے کر، شکل الگ الگ ہوگی، لکھا ہوا بھی ہوگا، یا تو آ کر لکھوائیں گے یا تو یاد کرائیں گے، کوئی بھی شکل ہو، لیکن جو کچھ بھی ہم تمہارے اوپر نازل فرمائے اور ہمارے فرشتے جو بھی حکم، جو بھی شریعت تمہارے پاس لے کر آئے، وہ پوری امانت داری کے ساتھ اپنی امت تک پہنچا دینے کا۔ قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے نبی جی، جو کچھ بھی ہم تمہارے اوپر نازل فرمائیں آپ ان کو پورا پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے پورا نہیں پہنچایا تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ادا نہیں کیا، آپ نے وحی کا حق ادا نہیں کیا۔ اسی لیے آپ کو یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری سال کے اندر جب آپ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے مدینہ سے، اس کے بعد جس کو ہم الوداعی حج کہتے ہیں، اس کے بعد آپ 82 یا 83 دن دنیا میں زندہ رہے، اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے موقع کے اوپر تمام صحابہ کو جمع فرمایا، اور صحابہ کو جمع فرمانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایک تقریر کی۔ جب ساری تقریر پوری ہو گئی تو اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، الا بلغت، کہ میرے صحابہ، کل قیامت کے دن تم سب سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وہ وقت آنے سے پہلے میں تم سے پوچھتا ہوں کہ میرے صحابہ تم مجھے بتاؤ کہ میں نے اللہ کا دین تمہارے تک پہنچا دیا کہ نہیں پہنچایا؟ سارے صحابہ نے یک زبان ہو کر یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کا دین صرف پہنچا ہی نہیں بلکہ آپ نے تو اس کا حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے مجھے نبی بنانے والے خدا، رحمت للعالمین بنانے والے اللہ، تو سن لے اس مقدس مجمع کی گواہی، جس کو تو نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ دیا ہے، وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے تیرے دین کا حق ادا کر دیا۔ تو دوسرا قول، اور تمام نبیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو کچھ بھی نازل فرمایا تھا، سارے نبیوں نے اس کے مکمل حق ادا کر دیا۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، ہم سب کا اس کے اوپر ایمان ہے۔ اگر آدمی اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی سے کام لے، وہ آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ سارے نبیوں نے اللہ کے دین کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو دوسرا قول و قرار تو یہ ہوا کہ جو کچھ بھی قانون، شریعت، حکم ہم تمہارے اوپر بھیجیں، پوری امانت داری کے ساتھ ذرہ برابر بھی کمی کیے بغیر اپنی امت تک اس پیغام کو پہنچا دیا جائے۔ تیسرا قول و قرار اس بات کا ہوا کہ ہر نبی دوسرے نبی کے مددگار بنے، ہر نبی دوسرے نبی کے مددگار بنے، مدد کرے۔ اس لیے کہ پہلے ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ہی زمانہ ہے، ایک ہی وقت ہے، ایک ہی جگہ ہے، لیکن دو تین پیغمبر آئے، تین نبی ہے، ایک ہی وقت ہے، ایک ہی زمانہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہے، ان کا بیٹا حضرت یوسف بھی نبی، ایک ہی وقت ہے، ایک ہی زمانہ ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے،
ساتھ میں ان کے سگے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ہے۔ تو تیسرا قول و قرار یہ ہوا کہ ہر پیغمبر دوسرے پیغمبر کی مدد کرے، ایک دوسرے کا تعاون کرے، مددگار بنے۔ اس کے اندر ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں ہر ایک کا تعاون کیا جائے۔ دین کا جو بھی جس لائن کا جس شعبے کا وہ کام کر رہا ہے اس کا تعاون کیا جائے۔ دین کے کاموں میں تقابل نہیں ہے، تعاون ہے۔ شعبے الگ الگ ہیں اور قرآن پاک کے اندر بھی صراحتاً موجود ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کے مدد کرو اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار مت بنو۔ لیکن آج دنیا میں الٹا ہو رہا ہے، آج دنیا میں الٹا ہو رہا ہے۔ جو جماعت گناہ کرنے والی ہے، فتن و فساد کرنے والی ہے، لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والی ہے، آدمی اس کا تعاون کرتا ہے، اس کا تعاون کرتا ہے۔ اور جو دین کے کام کو لے کر بیٹھے ہیں، بھلائی کا کام کر رہے ہیں، ان کا حال دیکھو، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ ہم سب کے سامنے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنو اور گناہ اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار مت بنو۔ اسی لیے ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے، جہاں مصیبتیں اور آفتیں جب کیا ہوگا دنیا کے اندر، تو مصیبتیں، آفتیں، بیماری آئے گی، تو غالباً 15 چیزیں بتائی ہے، 15 چیزیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ہر بعد میں آنے والا اگلے کو گالی دے گا، اس کو لعن طعن کرے گا، لعن طعن کرے گا۔ تو تیسرا قول و قرار اور عہد یہ ہوا کہ ایک دوسرے کے، ہر پیغمبر ایک دوسرے کی مدد کرے، ایک دوسرے کا تعاون کرے۔ چوتھا قول و قرار یہ ہوا کہ ہر آنے والا، بعد میں آنے والا نبی، جو نبی گزر چکے ہیں، ان کو سچا کہے، سچا جانے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اخیر میں دنیا میں تشریف لائے، لیکن آپ نے بھی یہ بات کہی کہ میرے پہلے جتنے بھی پیغمبر گزر چکے اور نبی گزر چکے، وہ سارے نبی اور پیغمبر سچے تھے۔ ایک دوسرے کو سچا جانے۔ آج دنیا کے اندر بعد میں آنے والا گزر گئے ہیں، جو دنیا سے چلا گیا ہے اس کی برائی بیان کرتا ہے، اس کی برائی بیان کرتا ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ مردار کو برا بھلا مت کہو، جو گزر چکا ہے اس کی برائیوں کو بیان مت کرو، اس کی اچھائیاں بیان کرو۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے سامنے ہے۔ یہ ساری قرآن پاک کی تعلیم ہے، قرآن پاک کی یہ ساری تعلیم ہے۔ یہ باتیں ہم کو سیکھنے کی ملتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے زندگی میں۔ تو چوتھا قول و قرار یہ ہوا۔ پانچواں قول و قرار یہ ہوا، بڑی عجیب بات، ہم سب کو اپنی قسمت کے اوپر جتنا بھی فخر کرے شاید کم ہے۔ پانچواں قول و قرار یہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اس بات کی تعلیم دی کہ وہ اپنے اپنے زمانے کے اندر اس بات کا اعلان کرے، محمد الرسول اللہ لا نبی بعد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک سارے نبیوں نے اپنے اپنے زمانے کے اندر اس بات کا اعلان کیا ہے۔ جس نبی کا اعلان سارے نبیوں کرے، جس کی رسالت کا بیان سارے نبی کرے، اس نبی کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ ہماری کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔
خوش قسمتی ہے. اللہ نے سارے سے اس بات کا اعلان کروایا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا. تو ان 5 چیزوں کا اقرار ہوا، اللہ اور نبیوں کے درمیان قول و قرار ہوا. اور کیسا قول و قرار؟ قرآن کہتا ہے میثاقا غلیظا، بڑے پائے پکے پیمانے کے اوپر ہوا ہے. اور یہ سارے جتنے بھی قول و قرار ہوئے، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ سارے نبیوں نے اور سارے انبیاء نے اس قول و قرار کو مکمل ادا کیا ہے، ان کا حق ادا کیا ہے. دوسری ایک بات اس آیت کریمہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قول و قرار تو سارے انبیاء سے لیا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی آنے والے تھے، اس آیت کریمہ کے اندر اگر تذکرہ ہے تو صرف 5 پیغمبروں کا، 5 نبیوں کا. اس میں من کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ومن نوح حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ. صرف ان 5 پیغمبروں کا ذکر ہے. اس لیے ان 5 پیغمبروں کو اولو العزم کہا جاتا ہے. قرآن اور حدیث کی اصطلاح کے اندر اولو العزم، بڑی ہمت والے، بڑے لمبے ارادے والے، ان 5 پیغمبروں کو کہا جاتا ہے اولو العزم. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ان 5 پیغمبروں کی شریعت اور ان کی دعوت کا اثر جو ہے وہ ہزاروں ہزار سال تک دنیا میں رہا. ورنہ ایسا بھی ہوا ہے کہ شریعت، کوئی نبی شریعت لے کر آتا تو جیسے ہی وہ شریعت، جب تک وہ نبی زندہ ہوتے دنیا کے اندر ان کی شریعت ہوتی، جیسے ہی انتقال ہو جاتا ان کی شریعت بھی ختم ہو جاتی تھی. اور ایسے بھی پیغمبر آئے، نبی آئے کہ ان کی شریعت کے اوپر عمل کرنے والے گنے چنے لوگ تھے، کوئی 5 8 تھے. اور ایسے بھی پیغمبر آئے کہ ان کے زمانے کے اندر ان کی شریعت کے اوپر صرف وہ پیغمبر عمل کرتے تھے اور کوئی عمل نہیں کرتا تھا. لیکن یہ 5 ایسے پیغمبر ہیں جن کی دعوت اور جن کی شریعت ہزاروں سال تک رہی ہے، ہزاروں سال تک رہی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تو انشاءاللہ قیامت تک رہے گی، قیامت تک رہے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت دنیا میں آج بھی موجود ہے، چاہے نام برائے نام، ٹوٹی پھوٹی لولی لنگڑی جیسی بھی ہے لیکن موجود ہے. اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک رہے گی. جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، یہودیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، یہودیوں کا خاتمہ ہو جائے گا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی باقی ہے، جس کو کرسچن عیسائی لوگ ہم کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے تک باقی رہے گی. جیسے ہی آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلان فرمائیں گے تو انشاءاللہ سارے عیسائی لوگ اسلام قبول کر لیں گے. تو ان کی شریعت بھی باقی ہے برائے نام، لیکن باقی ہے. اگرچہ ہماری شریعت کے اندر ان دونوں نبیوں کی شریعت کا خلاصہ موجود ہے، لیکن کچھ نہ کچھ درجے کے اندر ان کی شریعت بھی باقی رہے گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تو تا قیامت باقی رہے گی، قیامت تک باقی رہے گی. دوسری ایک بات یہ ہے کہ یہاں پر 5 نبیوں کا تذکرہ تو ہوا، لیکن ان 5 نبیوں کے تذکرے میں سب سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا، ومن کا سے، پھر حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ. ان کے درمیان تو ترتیب برابر ہے کہ بھائی پہلے حضرت نوح آئے، اس کے بعد ابراہیم آئے، اس کے بعد حضرت موسیٰ آئے، اس کے بعد عیسیٰ آئے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی خصوصیت اور آپ کی کتنی بڑی عظمت اور عزت، آپ آئے تو سب سے اخیر کے اندر، لیکن آپ کا تذکرہ قرآن پاک سب سے پہلے کر رہا ہے. ومن کا
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے، خصوصیت ہے۔ اور اگر عالم تکوینی اور تخلیق کے اندر دیکھا جاوے تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ حدیث میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی تو حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بھی نہیں بنا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا فرما دیا تھا۔ یہ اس دنیا کا نظام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے۔ اللہ کے رسول نہ ہوتے تو دنیا کا نظام بھی نہ چلتا۔ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی، بڑی فخر کی بات ہے کہ جس نبی کا اتنا بڑا اعزاز ہو، جس نبی کے صدقے میں کائنات کا نظام چلتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کی امت کے اندر ہم کو پیدا فرمایا ہے۔ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ تاکہ ہم پوچھیں ان کے سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ اب سچے کون لوگ ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن نبیوں سے سوال کریں گے، نبیوں سے پوچھیں گے کہ جو کچھ بھی شریعت اور جو بھی احکام میں نے تمہارے اوپر نازل فرمائے تھے، تو کیا تم نے وہ پیغام اور وہ احکام تم لوگوں نے تمہاری امت تک پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا؟ ظاہری بات ہے سارے نبی سارے پیغمبر جواب دیں گے کہ ہاں ہم نے تو پہنچا دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے دوسرا سوال یہ کریں گے کہ جب تم میری دعوت کو لے کر، میرے احکام کو لے کر، میری یہ شریعت کو لے کر آپ اپنی امت کے پاس گئے تو آپ کی امت نے آپ کو کیا جواب دیا؟ سارے لوگ وہاں موجود ہوں گے، تو جو نبی کی بات جنہوں نے تسلیم کی ہوگی، نبی کہیں گے یہ لوگ تھے جنہوں نے ہماری بات کو قبول کیا، یہ لوگ تھے جنہوں نے ہماری بات کو قبول نہیں کیا۔ ایک تو یہ، دوسری ایک بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عام مومنین سے پوچھیں گے، عام مومنین سے، کہ جو بھی احکام اور جو بھی شریعت وقت کے نبی تمہارے پاس لے کر آئے ان کے اوپر تم نے کیا عمل کیا۔ اور یہ پوچھنا اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین سے اس لیے کریں گے کہ ان کی خوشخبری کے لیے ہوں گے، ان کو انعام دینے کے لیے ہوں گے، ان کی عزت کو بڑھانے کے لیے سوال ہوگا مومنین کے ساتھ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے بھی اور اللہ کے نافرمانوں سے بھی سوال کریں گے کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس پیغمبر لے کر آئے ان کے بدلے میں تم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور ان کے ساتھ اور اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ اللہ جو سوال کریں گے وہ ان کو ذلیل کرنے کے لیے، ان کو رسوا کرنے کے لیے، اور دلیل کو تام اور حجت کو پورا کرنے کے لیے، تاکہ کوئی یوں نہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے۔ اللہ ان سے بھی سوال کریں گے۔ ظاہری بات ہے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، اللہ کو بلایا ہے، اللہ کی کفر کیا ہے، وہ تو وہی جواب دیں گے، جو کچھ ہے وہی صاف ہو جائے گا۔ تو جب وہ لوگ جواب دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر حجت کو مکمل کر کے ان کو جہنم کے اندر پہنچا دیں گے، اور اس وقت کی ذلتی ایسی خطرناک اور بھیانک ذلتی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اس جگہ کے اوپر میدان حشر کی ذلتی سے اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس سے بڑی کوئی ذلتی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی، اور وہاں کی عزت اس سے بڑی کوئی عزت نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کی عزت کو بڑھانے کے لیے، ان کو خوشخبری دینے کے لیے اور ان کو جنت میں داخل کرنے کے لیے مومنین سے بھی سوال کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمانوں کو اور جنہوں نے کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، ان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے۔ بس اسی بات کے اوپر ہماری بات ختم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بچے
Hace bulas. وأعد للكافرين عذابا أليما، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے